اور میں نے جتنا انالیسس کیا ہے منگنی کے اوپر، یہ جو انگیجمنٹ ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے ہی۔ دین اسلام کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ جس کو جو سمجھ میں آیا، جس طرح سمجھ میں آیا وہ اس کو دین اسلام سمجھ بیٹھے۔ یہی تو فرق ہے دین اسلام اور دیگر ادیان میں، کہ دین اسلام خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام ایک عالمی اور آفاقی دین ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے، جس کو جو سمجھ میں آئے، جس طرح سمجھ میں آئے اور اپنے جاگیر سمجھتے ہوئے اس کو دین اسلام سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک صاحب کا کلپ سن رہا تھا، کہنے لگے کہ دین اسلام میں انگیجمنٹ منگنی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اسلام اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ عمل ناجائز ہے۔ حالانکہ اس چیز کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے، حدیث رسول سے ہے، ہمارے اسلاف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، یعنی تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اشارہ کنایہ کے ساتھ کسی کو نکاح کا پیغام دو۔ یہ کیا ہے؟ لفظ خطبہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ خطبہ کا اطلاق ہمارے عرف کے اعتبار سے منگنی پر ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ انتہا اور معال کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ خطبہ ایک قسم کا منگنی ہے۔ اسی طرح دیگر احادیث سے اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں منگنی کا، انگیجمنٹ کا تصور و کنسپٹ ہے۔ غالباً بخاری شریف کے ایک حدیث ہے 4793، جس میں آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا، یعنی ان سے منگنی کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی 4830، اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے منگنی کیا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن سے ثبوت مل گیا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، احادیث مبارکہ سے آپ کو ثبوت مل گیا۔ اسی طرح اسلاف کی کتابوں سے اسلاف کے اعمال سے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو حضرات صحابہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اسلام میں اس چیز کا کنسپٹ نہیں ہے، اسلام میں اس چیز کا تصور نہیں ہے۔ آج یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ دین اسلام کسی کی جاگیر نہیں ہے، جس کو جو سمجھ میں آیا، جس طرح سمجھ میں آیا وہ دین اسلام اسے سمجھ بیٹھا۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی کہ چلے اس صاحب نے جس طرح سمجھا، وہ تو کہتے ہیں یہ عمل ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن ہزاروں لوگ اور ایسے ہیں جو اس صاحب کو سنتے ہیں، ان کا بھی یہی ذہن بنتا ہے کہ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حالانکہ منگنی ہوتا کیا ہے؟ منگنی ہوتا یہ ہے کہ طرفین، یعنی لڑکے اور لڑکی والے ایک مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ چیزیں جو شادی سے پہلے طے کرنی ہوتی ہے وہ طے کر لیتے ہیں۔ اگر یہ عمل لوح و لعب سے، خرافات سے، فاحشات سے پاک ہو تو اس میں کیا گناہ ہے؟ خدا را میرے آپ سے التماس ہوگی، میرے آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اسلام کی، دین اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی غلط تشریح مت کرے۔